میں ایک جگہ تھا تو میں نے سفر میں آنا تھا، تو رات کو سواری نے آنا تھا. گرمی کی راتیں تھیں. بڑی چارپائی ہوتی نا جس میں 8-10 بندے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. بڑی چارپائی میں بیٹھے. اس وقت تہجد کا وقت تھا. میں اٹھا، قدرتی میں نے بھی کوئی 2 نفل پڑھ لیے. تو میں اس وقت آ رہا تھا تو وہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے. ایک پل میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا، کیا لمحے ہیں، کیا گھڑیاں ہیں اور کیا اوقات ہیں. اگر یہ اللہ کا نام لے لیتے، اس وقت تو ملنے کا وقت ہے. تھوڑی دیر کے بعد اندر میرے خود آواز آئی، طارق کیوں کیا سمجھتا ہے؟ میرے اندر خود آواز آئی، یہ ہماری توفیق سے ہوتا ہے. ہم نے تجھے دے دیا، اس کو نہ دیا، خیال کر کہیں تجھ سے نہ چھین لیں. مولا برکت کا ایک ذرہ دے دے، ایک ذرہ دے دے، ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا. میں ایک جگہ قبرستان میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، مسجد کے سپیکر سے میں نے یہ بات سنی. وہ پنجابی کی کوئی نعت تھی، منقبت تھی. اس کا ایک لفظ تھا کہ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا. ایک قطرہ تو مجھے بخش دے اور میرا کام بن جائے گا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. مانگی اللہ سے ایک قطرہ دے دے، تیری مہربانی. ایک ذرہ برکت کا اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کر دے. مولا تیرا تو کچھ نہیں جائے گا. میری نسلیں فاقوں سے بچ جائیں گی، میری نسلیں تنگ دستی سے بچ جائیں گی، میری نسلیں کرائسس سے بچ جائیں گی، میری نسلیں حالات سے بچ جائیں گی، اور میری نسلیں مولا بت پرستی سے بچ جائیں گی. میری نسلیں غیر کے دروازے کے کھٹکھٹانے سے بچ جائیں گی. میری نسلوں کی جبینیں مولا تیرے غیر کے سامنے جھکنے سے بچ جائیں گی. اور مولا میری نسلوں کی جبینیں فقیر بننے سے بچ جائیں گی. اور میرے مولا میری نسلوں کے ہاتھ بھکاری بننے سے بچ جائیں گے. اور میری نسلیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں گی. اور میری نسلیں اندھیروں سے نکل کے اجالے میں آ جائیں گی. اور میری نسلیں مولا ذلت سے بچ کے عزت کی طرف آ جائیں گی. ایک قطرہ بخش دے، تیری مہربانی ہے. ایک قطرہ تیرا تو مولا کچھ نہیں جائے گا. میری نسلیں پل جائیں گی اور میری نسلیں ذلتوں سے بچ جائیں گی. اور بیٹھ کے تنہائیوں میں کہیں گی، کوئی تھا جو ہمارے لیے دعا کرنے والا تھا، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ ہمارے لیے دعا کر کے جانا والا تھا، کوئی تھا ایسا جس کی وجہ سے ہم بچ گئے. ہائے ہائے، کتنا خوش قسمت انسان ہے جو اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے کوئی سرمایہ اکٹھا کر کے جائے. نہ فقیر کر کے جائیے گا اپنی نسلوں کو. میں اکثر ایک منت کرتا ہوں، اپنی نسلوں کو فاقہ دے کے نہ جائیے گا. غربت، تنگستی، فاقہ، اپنے طور پہ تو اسباب پورے اختیار کر جائیے گا، باقی ان کی مقدر، ان کا نصیب ہے. اپنی نسلوں کو فاقہ دے کے نہ جائیں، غربت دے کے نہ جائیں، تنگدستی، ذلت، رسوائی، در در کی ٹھوکریں، در در کی ملامتیں نہ دے کے جائیے گا. اور آپ کہیں گے ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے تو بس میں نہیں ہے. طارق تو کیسی باتیں کرتا ہے. آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہنے میں سچے ہیں، لیکن تھوڑی سی طارق کی بھی سن لیں. طارق یہ کہے کہ اللہ کے خزانوں سے اللہ کے وعدوں کو پورا کروا کے جائیے گا. اس عمل کے کرنے سے تمہارے نصیب اچھے ہوں گے، اس عمل کے کرنے سے تمہارے مقدر اچھے ہوں گے، اس عمل کے کرنے سے تمہاری غیب سے ضرورتیں پوری کروں گا، اس عمل کے کرنے سے تمہاری 7 نسلوں کو پالوں گا. ہے وعدے؟ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تقدیر بنا سکتے ہیں. میں ہوتا کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، لیکن اس کے وعدے ہیں، وہ سچا، اس کے وعدے سچے.